بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنے کا مسنون طریقہ آنا چاہیے اور وضو میں ہمیں پانی کا بچاؤ کیسے کرنا چاہیے۔ پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی یا بہت کم میسر ہوتی ہے۔ آپ ادھر دور کے علاقوں میں چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، یہاں پانی میسر نہیں ہوتا، تو وہاں وہ لوگ پانی کی کس طرح قدر کرتے ہیں۔ دور دراز سے ٹینکیوں پہ بڑی بڑی گیلن میں اور جو ہے نا مٹکوں میں اور خچروں پہ سواریوں پہ وہ لاد کر لاتے ہیں اور ایک ایک قطرے کی وہ لوگ قدر کرتے ہیں۔ تو پانی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ پانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وضو کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے نا وضو کرنے جب بیٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو پونچوں تک دھوئیں۔ دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل نل کھول کر ٹوٹی کھول کر ہم اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایسے ملتے رہیں، نہیں، بلکہ تھوڑی سی نرم سی ٹوٹی چلائیں اور 3 مرتبہ پونچوں تک ہم ہاتھوں کو دھو لیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہم نے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کے لیے ہم یوں کریں گے کہ بائیں ہاتھ سے ہم ٹوٹی یا نل کھولیں گے اور دائیں ہاتھ میں چلو سا لیں گے اور اس چلو کو لے کر ہم منہ تک لائیں گے اور کلی کریں گے اور منہ میں لانے میں غرارہ کریں گے۔ غرارہ کرنے کے ساتھ ہم جو ہے نا مسواک کریں گے، یعنی پانی باہر پھینک کر مسواک کریں گے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو پھر دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ہم انگلی کا استعمال کریں گے۔ اس طرح ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر بائیں ہاتھ سے ہم فوراً نل کھولیں گے یا ٹوٹی کھولیں گے اور پھر چلو بھر پانی لیں گے، پھر فوراً بند کر دیں گے۔ فوراً بند کریں تاکہ پانی یہ ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہیں ایسا نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھنے لگ جائیں، سوال کرنے لگ جائیں، بلکہ لَتُسْأَلُنَّ، تم ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں۔ تو اللہ معاف فرمائے ہم پانی کتنا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم یوں کھولیں گے اور ایک چلو پانی لیا، پھر فوراً ٹوٹی بند کر دیں گے، نل بند کر دیں گے اور پھر کلی کرنے کے لیے منہ تک لے جائیں گے اور پھر اسی طرح دانت صاف کریں گے۔ پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اب یہ ایک ایک چلو کتنا پانی ہوگا، ایک ایک گھونٹ کی بنسبت ہوتا ہے، بہت کم پانی استعمال ہوگا۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے ناک صاف کرنے کا۔ تو ناک صاف کرنا ہے، اب اسی طرح بائیں ہاتھ سے ہم نل کھولیں گے، ٹوٹی کھولیں گے اور تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کر اپنے ناک تک لے جائیں گے اور پانی اپنی نرم ہڈی تک کھینچیں گے۔ یہ نرم ہڈی اس تک یہاں پانی کھینچیں گے، زیادہ اوپر کھینچنے کی ضرورت نہیں، اور ناک کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی سے اچھی طرح ناک صاف کریں گے اور ناک صاف کرتے ہوئے دوسرے کے خیال کرنا ہے کہ ناک صاف کرتے ہوئے کہیں ساتھ والے کو تکلیف نہ محسوس ہو رہی ہو اور پھر جو ہے نا وہ غلاظت یا گندگی کسی دوسرے پر نہ جا پڑے، تو اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ تو 3 چلو لیں گے، 3 چلو کے ساتھ ہم نے ناک تک پانی پہنچا دیا۔ اب تیسرے نمبر پر ہم نے چہرہ دھونا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نل کو کھولیں گے اور اسی چلو میں پانی لیں گے اور یوں منہ پر پھیر لیں، یہ طریقہ بھی ہے۔ اور اگر اس طرح مشکل نظر آ رہا ہو تو نارمل سی ٹوٹی کھول کر اب دونوں ہاتھوں میں ہم پانی لیں اور پانی لے کر اپنے منہ پر 3 مرتبہ پھیریں، یا اپنے منہ کا جو پورا حصہ ہے اس کو اچھی طرح دھو لیں 3 مرتبہ۔ لیکن یوں ہی ہم 1 مرتبہ دھوئیں گے پر ہاتھوں کے ساتھ چہرے کو اچھی طرح مساج کریں گے، چہروں کو ملیں گے تاکہ جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر رطوبت پھیل جائے۔ یعنی ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ پانی بار بار پھینکتے ہیں، یہ پانی کی ضیاع ہے اور یہ مسنون طریقہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا پانی لیا چلو پر اور اس کو جو ہے نا منہ پر پھیر لیا، دوسری مرتبہ لیا پھر پھیر لیا، تیسری مرتبہ لیا پھر پھیر لیا۔ جو ہی ہم پانی لیں گے 1 مرتبہ پھیر کر پھر ہاتھوں کے ساتھ مساج کیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، یہ فوراً پھر بعد میں ٹوٹی بند کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے بازو دھونے کا۔ تو بازو دھونے کے لیے ہم ادھر چلو پر بائیں ہاتھ سے کھولیں گے، چلو پر پانی لیں گے اور پانی لے کر یوں ہم ڈالیں گے، اس طرح 1 مرتبہ ڈال کر بند کر دیا۔ اب ہاتھوں کے ساتھ، اب بائیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح مساج کریں گے، بائیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح لیں گے، پھر دوبارہ کھولا، پھر پانی لیا، پھر اس طرح ڈال دیا، پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اوپر ملا، پھر تیسری مرتبہ پانی لیا، پھر اس طرح کھولا، پھر اس طرح ڈالا اور 3 مرتبہ۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ ٹوٹی کے نیچے ایسے کونی کر دیتے ہیں اور اوپر سے ٹوٹی چلا دیتے ہیں اور ہاتھ سے ملتے ہیں، یہ جو ہے نا پانی کا ضیاع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بائیں ہاتھ پہ پانی لیا اور پانی لے کر ہم یوں ڈالیں، اسی طرح اب دائیں ہاتھ سے کھولیں گے، بائیں ہاتھ میں لیں گے، 3 مرتبہ اس کو بھی اچھی طرح دھو لینا اور اوپر سے مل لینا۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے، پانی کا ضیاع، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور اس کے بعد ہم لے کے ہم نے مسح کرنا ہے. تو مسح کرنے کے لیے ہم یہاں ہاتھوں کو تر کریں گے. اور تر کرنے کے بعد میں ٹوپی اتار کر آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح جو ہے نا بعض لوگ اس طرح 3 انگلی کرتے ہیں، یہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے. اس طرح ہم ہاتھوں کو اوپر پھیریں گے، اس طرح پھر. اور بعض کہتے ہیں پھر واپسی بھی پھیر لیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، لیکن اکثر یہی کہتے ہیں بس اس طرح پھیرنے سے مسح ہو جاتا ہے. باقی الاذنان من الراس، وہی پانی جو تری کے ساتھ موجود ہے اسی کو کانوں کے اندر پھیر لیں، اور یہ انگوٹھے کے ساتھ اس طرح پیچھے سے پھیر لیں. اب گردن کا مسح کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس میں اکثر حضرات جو ہے نا اس کے انکار کرتے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں کہ کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح پھیر لیں، اور بائیں ہاتھ کو اس طرح پھیر لیں، یعنی اس طرح الٹا پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں اکثر کا قول ہے، یعنی کرنا نہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو اس میں جو ہے نا زیادہ کوئی جو شریعت نے اہمیت نہیں دی، زیادہ جو ہے نا کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد ہم نے پاؤں دھونے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے پاؤں دھونے ہیں، تو پاؤں دھونے کے لیے ہم دائیں ہاتھ سے اب طریقہ بدل جائے گا. دائیں ہاتھ سے ہم ٹوٹی کھولیں گے اور تھوڑی کھول کر پاؤں کے اوپر پانی ڈالیں گے، اور بائیں ہاتھ سے اچھی طرح ملیں گے. 3 مرتبہ یہ ملنا ہے، اور یہ ٹخنوں سمیت یہ دھو دینا ہے. اسی طرح ہم بایاں پاؤں بھی دھو دیں گے. تو پانی بالکل نارمل سے استعمال کریں گے. اب جس طریقے سے یہ ہم نے وضو کا طریقہ شریعت کے اندر پڑھا ہے، یا طریقہ ہم نے سنا ہے، یا بزرگوں سے جو ہم منقول ہوتا آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وضو کرتے تھے تو اس کا یہی معمول تھا. اب اس طریقے سے ہم وضو کریں تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا ضائع ہوگا پانی. میرے خیال میں 1 مگہ پانی، یعنی ½ کلو 1.25 کلو پانی، یہ پورے جسم پر کافی ہو جائے گا. اس طرح اللہ کی نعمت ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گی، اور وضو بھی ہمارا پورا ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم وضو کر کے ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دعا پڑھیں گے، جیسے کہ دعا نماز حنفی وغیرہ کے اندر منقول ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.